السلام علیکم، انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ شوگر سکینڈل کی ایک دفعہ پھر بات چل نکلی ہے اور تذکرہ ہے 2019 کا، جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو ان کے دور حکومت میں چینی کے حوالے سے ایک سکینڈل آیا تھا اور پھر اس کی تحقیقات کروائی گئی تھی، اس کا ایک کمیشن بنایا گیا تھا۔ تو اب یہ کھٹا کھولا ہے IMF کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ PTI حکومت کی 2019 میں چینی برآمد کی اجازت ظاہر کرتی ہے، اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پالیسیوں پر قابض ہے۔ یعنی جو پاکستان کی اشرافیہ ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ہماری جو پالیسیاں بنتی ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے پیٹرولیم مصنوعات ہوں، چاہے پھر یہ کھاد ہو اور اب یہ چینی ہو، تو اشرافیہ پالیسیوں پر قابض ہے، کس کے لیے؟ اپنے مفاد کے لیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ ایک بہت طویل بحث ہے، اس پر نہیں آتا ہے۔ شوگر سکینڈل تھا کیا؟ میں نے کچھ ڈیٹا نکالا ہے اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا، تو ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ پہلے یہ کلپ سنیں۔ ہو رہا ہے تو چینی سے جڑے شخص کی بات کر لیتے ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر وہ کون سے ایسے چہرے ہیں جو جہانگیر ترین کے خلاف ہے؟ بہت دنوں سے ذکر سن رہے تھے، آج جب صحافی نے تابڑ توڑ انداز میں پوچھ لیا تو کہ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے، یہ جہانگیر ترین سے جب سوال ہوا تو ترین صاحب تھوڑے سے گڑبڑا گئے۔ حالانکہ اس صحافی نے سارے نام لے لیے کہ ان میں سے کوئی ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن وہ گڑبڑا گئے۔ کیفیت ان کی کچھ ایسی تھی کہ جیسے جان ایلیا نے پوچھ لیا ہو کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتے۔ آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ شہزاد اکبر، اعظم خان، شاہ محمود قریشی، اسد عمر، چاروں میں سے کون آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے۔ ان کا نام تو بتا دیں نا۔ مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے، مگر کوئی نہ کوئی تو ہوگا انشاءاللہ، بعد سے پتا۔ نام بتا دیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ؟ جی مگر کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ وہ نام بتا دیں۔ میں بتا کون ہے۔ نام لینے سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ سر اسد عمر ہے، شاہ محمود قریشی ہے، اعظم خان ہے، شہزاد اکبر ہے، کون ہے؟ ایک نام تو لے دیں، کون ہے ان چاروں میں سے؟ یہ سب کیا ہے تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ نام بتا دیں۔ اس سے کوئی تو جناب جی آپ نے یہ کلپ سنا، اب اس کے ساتھ دوسرا یہ کلپ بھی سنیں۔ شوگر انڈسٹری میں گھپلوں کی تحقیقات پر بیرسٹر علی ظفر کی رپورٹ معاملہ مزید خراب کرے گی، یہ کہنا ہے FIA کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ کا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ کیس بدنیتی پر مبنی ہے، انکوائری کمیشن مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے۔ سما کے نمائندے محسن بلال کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آؤٹ آف 88-89 مل جو تھا وہ 9 مل مالکان کو سلیکٹ کیا گیا تھا، ٹھیک، اور اس میں ایز سچ کوئی کرائٹیریا نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کا موسٹلی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا۔ ٹھیک، اگر ایک 8% والے کو چھوڑ کے، 7 والے کو چھوڑ کے، 9 والے کو چھوڑ کے تو 10 اور 11 والے کو اگر سلیکٹ کیا گیا ہے جس کی ریکوری سے 10% یا 11% ہے تو اس کا مطلب ہے در مینیفیسٹنگ۔ انفارچونیٹلی دوران کمیشن زیادہ تر زور تھا کہ ان کے خلاف FIR کیسے درج کرنی ہے۔ جو کمیشن بنتا ہے وہ انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت ہے، ٹھیک، اس میں چاہے مجھے بنا دیں، آپ کو بنا دیں، کسی بھی بندے کو جو کمیشن بنائیں گے وہ کسی پرسنالٹی کے انڈر نہیں آتا، وہ نہ وزیر کے انڈر ہے نہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے، اس نے انڈیپینڈنٹ ایز اے جوڈیشل ایک کائنڈ آف انکوائری ہے وہ کرنی ہے۔ تو DGFI اس پہ پورا بریفنگ دے رہے تھے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید لاہور آئے اور انہوں نے جو IO تھے، انویسٹیگیشن افسر تھے، ان سے پوچھا کہ بریفنگ دو، ان کا جی ڈائریکٹر صاحب سے پوچھیں۔ کیا IOs کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب وہ اس کو بلا رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہم نہیں بتائیں گے، ڈائریکٹر بتائیں گے؟ اس کا مطلب ہے درج میلا فائڈ، کیس ہی میلا فائل ہے۔ کیس میلا۔ جی آپ نے یہ دونوں کلپ سن لیے، بہت ڈیٹا ہے، بس میں کلپ نکالنا چاہوں تو بہت کلپ ایسے مل جائیں گے۔ یہ 2019، 20 اور 21 کی ساری باتیں ہیں۔ یہ جو شوگر سکینڈل ہے یہ بریک کیا تھا جواد رضوی صاحب ہیں، انگلش کا بہت بڑا اخبار ہے جنگ گروپ کا، دی نیوز، اس سے وابستہ ہے۔ تو جواد رضوی صاحب نے یہ شوگر سکینڈل بریک کیا تھا، یعنی یہ ان کی دھماکے دار خبر تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو جو کرنا چاہیے تھا عمران خان نے وہ
نہیں کیا۔ جواد رضوی صاحب کو اللہ زندگی دے، حیات ہیں، یہ میرے یوٹیوب چینل پر ان کے انٹرویوز پڑے ہوئے ہیں جو میں نے ان سے کیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریکارڈ کے ساتھ۔ یہ جب عمران خان نے یہ اس کا نوٹس لیا اور کمیشن بنایا تو پھر جہانگیر ترین صاحب اور چونکہ وہ آپ کو پتہ ہے ان کا جہاز اڑا تھا 2018 کے انتخابات کے فوری بعد جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہوئی تھی، تو آپ نے دیکھی ہوں گی وہ تصاویر بھی، تو ان کے ساتھ وفاداری نبھائی تھی پنجاب کے بہت سارے ایم پی ایز نے، اور ساتھ میں پھر کچھ قومی اسمبلی کے رہنما بھی تھے جو جہانگیر گروپ میں شامل ہوئے تھے۔ تو ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے جہانگیر ترین کی، جبکہ اس وقت 89 یہ شوگر ملیں تھیں جنہوں نے یہ فائدہ لیا تھا، جس کی جانب یہ اشرافیہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان کی پالیسیوں پر جو قابض ہے۔ تو میں نے تب چونکہ ہم کور کرتے تھے اور جہانگیر ترین صاحب کی یہ ایف آئی اے کی عدالت اور نیب ادھر ادھر پیشیاں جاری تھی، اور وہ پھر ان کے گھر سے ماڈل ٹاؤن ان کی رہائش گاہ ہے، تو ایک باقاعدہ کوسٹر آیا کرتی تھی، اور جب وہ عدالت میں آتے تھے تو ان پر پتیاں نچھاور کی جاتی تھی، یعنی ان پر کیس تھا لیکن ان پر پتیاں نچھاور کی جاتی تھی۔ ہمارے یہاں کا یہ سیاسی کلچر ہے، عدالتی نظام ہے اور آئین ہے، قانون ہے، وہ ہے، آپ کو سب معلوم ہے۔ تو اکثر ہمارا پھر ان سے ٹاکرا ہو جاتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے، مجھے وکٹم بنایا گیا ہے، مجھے الگ کر دیا گیا اور باقی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ اور یہ جو کلپ ہے یہ اپریل 2021 کا ہے، اور 21 میں یعنی جون کے مہینے میں بجٹ پاس بھی ہونا تھا، تو پھر یہ مسئلہ تھا کہ وہ نہ ہو کہ جہانگیر ترین کا یہ گروپ ہے یہ الگ ہو جائے اور بجٹ پاس نہ ہو۔ تو جہانگیر ترین اور جو ان کے حمایتی تھے وہ یہ کہتے تھے جی کہ جہانگیر ترین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وزیر اعظم ہاؤس سے انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، عمران خان کو غلط قائد کیا جا رہا ہے، عمران خان کانوں کے کچے ہیں، جبکہ اس میں بھی معاملہ جو ہے اصل میں اندرون خانہ ٹسل تھی جہانگیر ترین اور بشرا بی بی کی۔ اور سننے میں یہ آیا تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے بعد کچھ بحث و تکرار ہوئی تھی، ایک دوسرے کو تانے دیے گئے تھے، تو بشرا بی بی نے اندر بات رکھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جہانگیر ترین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، لیکن عمران خان کے حوالے سے یہ بات نہیں کرتے تھے۔ تو ہم نے یہ کہا جی کہ آپ کے خلاف کون ہے، آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ شاہ محمود قریشی، اعظم خان جو عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، شہزاد اکبر، کون تھا، آپ نام کیوں نہیں نہ لیتے؟ تو جہانگیر ترین صاحب اس وقت کلمہ حق بلند نہیں کر رہے تھے، یعنی نام نہیں لے رہے تھے، انہیں پتا تھا بیک ڈور کوئی مذاکرات چل رہے ہیں، جو طاقتور حلقے ہیں، چاہے جنرل باجوہ ہو، جنرل فیض ہو، جن کی گارنٹی ہے تو یہ میں اس کیس سے نکل جاؤں گا۔ تو پھر کیا ہوا تھا، یہ ایف آئی اے نے اپنی جو ایف آئی آر ہے یا درخواست ہے یہ واپس لے لی تھی۔ اب یہ سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب ہے، یہ اس وقت انکوائری کر رہے تھے، اور ہم نے پھر ان کا بھی انٹرویو کیا مئی 2021 میں۔ جہانگیر ترین سے یہ سوال، یہ جو معاملہ تھا وہ اپریل 2021، اور بعد میں یہ جو کیا گیا تھا مئی 2021، اور اس کے بعد بھی میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ طاہر رنداوا صاحب ہیں، لیا سے ان کا تعلق ہے، وہ اس گروپ میں شامل ہو گئے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تھی جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی عثمان گزار کے خلاف اور حمزہ کی حمایت کا اعلان کیا تھا، ان کا بھی انٹرویو ہے۔ تو یہ پھر باقاعدہ ڈیل ہو گئی تھی اور بجٹ پاس کرا دیا گیا تھا، سب ہنسی خوشی رہنا شروع ہو گئے تھے۔ میں کس سن کی بات کر رہا ہوں، 2021 کی، اور کتنی شوگر ملیں تھی، 89۔ اور عمران خان صاحب نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کیا کیا تھا، عمران خان صاحب نے کیا یہ تھا جی کہ دیکھیں میں نے طاقتور جو کارٹیل ہے جسے ہم عام الفاظ میں مافیا کہتے ہیں ان پر ہاتھ ڈالا ہے، اور میں نے انکوائری انیشیٹ کیا ہے۔ اس میں بائی دا وے مونس الہی صاحب کی بھی شوگر مل تھی، وہ بھی کسی کے پارٹنر تھے، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ پھر وہ رحیم یار خان والے جو ان کی کابینہ میں بڑے متحرک وزیر رہے تھے، ہاشم جوان بخت، اور ان کے بھائی جو خسرو بختیار صاحب ہیں جنہوں نے جنوبی پنجاب محاذ بھی بنایا تھا، یہ 2018 سے پہلے، اور بعد میں یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے، تو سب نے اس میں ہاتھ صاف کیے تھے بہتی گندگاہ سے۔ اور آج بھی اگر آپ حکومت میں دیکھیں تو کون ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور شوگر کیوں مہنگی ہو رہی ہے، یہ سارے وہی کریکٹر کسی نہ کسی طرح آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن میں اس میں جو حقائق ہے نا وہ یہ ہیں کہ درست ہمیں دیکھنا چاہیے، جو عمران خان صاحب کے ماننے والے ہیں نا وہ اس بات پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے یہ میں نے دونوں کلپ رکھے ہیں۔ اور سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب چاہتے تھے کہ اگر آپ نے یہ کٹا کھولا ہی ہے، آپ نے اتنے بڑے کارٹیل پر ہاتھ ڈالا ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ
आप सिंगल आउट ना करें सिर्फ 1-2 शुगर मिल मालकान को अपना सियासी पॉलिटिकल स्कोर फिक्स करने के लिए या अपनी अना की तस्हीन के लिए कार्रवाई करनी है, तो उसमें आप मुकम्मल कार्रवाई करें। और मज़े की बात ये है, मज़े की इसमें दिलचस्प और हैरानकुन और सनसनीखेज़ बात ये है कि हमारे जो मीडिया इंडस्ट्री है, इसके भी कुछ सेठों का जो कारोबार है, वो शुगर का ही कारोबार है। यानी वो शुगर का कारोबार भी करते हैं, तो उनके नाम भी थे। तो मीडिया पर जो ट्रांसमिशन चलती थी, अगर उस वक़्त की ट्रांसमिशन देखी जाए, एंकर्स देखे जाएँ, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा वो कलमा हक बुलंद कर रहे हैं कि उनसे पाक, गैर जानबदार, नेक सीरत कोई भी नहीं है, वो तो हर हुकूमत के ज़ेरे ताब रहे हैं। लेकिन उस दौर में उन्होंने क्या किया था, अपने-अपने मालकान के माली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया था, और किसी ने जहांगीर तरीन एंड कंपनी के खिलाफ ट्रांसमिशन चलाई थी, किसी ने उनके हक में चलाई थी। और ये जो समा का मैंने आपको दोनों क्लिप दिखाए हैं, उस वक़्त अलीम ख़ान साहब ने समा चैनल ख़रीदा नहीं हुआ था, और हम फिर जो समझते थे, फिर हम उस तरह की रिपोर्टिंग भी किया करते थे, सवालात भी पूछा करते थे। ये उसका एक अमली सबूत है, जिसका मैं अब ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन नुकसान भी बज़ा औक़ात उठाना पड़ा। ये जो जहांगीर तरीन वाला ख़ास तौर पर सवाल था कि आप नाम क्यों लेते? उस वक़्त तो शजरे ममनू था, यानी आप ये कह लें कि शहज़ाद अकबर या ख़ास तौर पर आज़म ख़ान साहब का नाम लेना, आपने नाम ले लिया तो समझे आपकी नौकरी गई या आप पे आफ़ात आ गई। लेकिन हमने नाम लिया था कि आप जो बार-बार कहते हैं आपको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, तो आप नाम क्यों नहीं लेते ना, नाम ले लें। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने नाम ना लिया, फिर इसहाक हाक़वानी, राजा रियाज़ उनके साथ खड़े थे, वो नाम उनमें से भी किसी ने नहीं लिया था। और सज्जाद बाजवा साहब का जो क्लिप मैंने सुनवाया है, वो भी आपने सुन लिया कि असल में ये मामला था क्या। अब अगर पीटीआई के या इमरान खान के चाहने वाले ये कहें जी कि देखें इमरान खान ने सबसे पहले ये किया था और जहांगीर तरीन का भी उन्होंने ख्याल नहीं किया था, तो भाईजान चले जहांगीर तरीन साहब को एक साइड पे रख दें। मोनस इलाही मोनस इलाही थे, बाद में वो आपके साथ मिल गए। पहले तो चौधरी वजाहत हुसैन के भी बयानात आपने देखे हैं कि अगर हम इनकी बात नहीं मानते, उन्हीं दिनों का बयान है, हम इनकी बात नहीं मानते तो हमारे ऊपर पर्चे कट जाते हैं। ये तब काफ़िल अलग होने की बातें कर रही थी, लेकिन अचानक फिर अंदर मोनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का, हमारे चौधरी परवेज़ इलाही साहब काबिल एहतराम है मेरे लिए, क्योंकि मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा पंजाब असम्बली में स्पेस दी थी, यानी रिपोर्टिंग के तनाजुर में मैं सवाल भी करता था, और इतनी ज़्यादा आप कदगने भी नहीं थी, लेकिन अंदर उनके चैम्बर में भी पाबंदी लगाई जाती थी, और हमने एक एहतजाज भी किया था। फिर किसी रोज़ इस पर बात कर लेंगे, लेकिन मोनस इलाही, उसके बाद ये सारे ठीक हो गए। उसके बाद ये सारे ठीक हो गए। अब मोनस इलाही जो हैं वो बहुत बड़े जिहादी बने हुए हैं, लेकिन उस वक़्त इनके बयानात उठाकर देख लें, खुद तो नहीं देते थे, तारिक बशीर चीमा साहब को आगे लगाया हुआ था। तो ये सारे करैक्टर जो है ना, अब हयात हैं। तो मेरा इसमें एक पॉइंट ये है कि ये अगर उस वक़्त कर लिया जाता तो शायद आज ये कार्टेल थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली, बदकिस्मती समझिए कि इमरान खान साहब को मौका मिला, लेकिन इमरान खान साहब उस वक़्त भी कानों के कच्चे निकले। मैं बड़ी माज़रत के साथ ये लफ़्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वक़्त भी ये बातें होती थी। अगर इमरान खान साहब चाहते तो आज ये फ़िक्स होते, लेकिन इमरान खान साहब को मिसगाइड किया गया, या आप समझें कि वो मासूम साबित हुए, या वही जादू टूने का जो चक्कर है, जो भी मामलात हैं, वो भी बातें अब आहिस्ता-आहिस्ता साबित भी हो रही हैं। तब भी हमने कुछ इंटरव्यूज़ वग़ैरह किए थे और ख़बरें दी थी। तो ये सारा मामला है, और अगर आज इस सारे मामले में आप इमरान खान साहब को बरी ज़िम्मा समझें, तो वो बरी ज़िम्मा नहीं है, उन्हें कुदरत ने मौका दिया था, ये मौका भी उन्होंने ज़ाया कर दिया था। अब जहांगीर तरीन साहब भी हयात हैं, जवाद रिज़वी साहब जिन्होंने ये खबर दी थी, सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब, ओन चौधरी भी हैं, ये सारे करैक्टर हैं। और मैं इस वीडियो के ज़रिए एक मुतालबा करूँगा पाकिस्तान की अवाम से कि यार, आप अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए कोई ऐसी एक पिटीशन, कोई वकील उठ जाए कि पिटीशन दायर कर दे कि एक दफ़ा ते चलो हुण नवां पंडोरा बॉक्स खुलिया, ते जिहड़ा IMF दी रिपोर्ट दे विच ज़िक्र आया है कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है वो पॉलिसी साज़ी पर काबिज़ है, और 2019 शुगर के हवाले से बरामद का जो उन्होंने हवाला भी दिया है, तो इससे बड़ा तो अब कोई प्रूव नहीं हो सकता। तो कोई चला जाए और ये कहे जी कि यार ये एक तो इंक्वायरी करवाएँ या इस पर कमीशन बनाएँ, सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा साहब अभी हयात हैं। तो अपने हक़ाइक़ दुरुस्त रखें, अपने लीडर को मानें या उनको फ़रिश्ता सिफ़त साबित करें, लेकिन जहाँ पर कोई गलती हुई है ना, उस गलती को भी हाइलाइट करें।
آپ اگر ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی محبت میں مبتلا ہوں، لیکن اللہ نے ان کو یہ شوگر کمیشن کے تناظر میں ایک موقع دیا تھا، عمران خان صاحب نے وہ موقع گوا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، میچ فکس کیا، بجٹ پاس کروایا اور ہنسی خوشی سارے رہنے لگے۔ ان چہروں کو صرف آپ پہچانیے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔